آج میں فاسٹنگ یعنی روزے کے متعلق چند حقائق پر بات کروں گا کہ کیا فاسٹنگ کرنا واقعی ضروری ہے یا صرف ہوا میں باتیں پھینکی جاتی ہیں، اور فاسٹنگ کرنے سے ہمارے جسم کے اندر ایکچول میں کیا ہوتا ہے۔ کرنٹ اور اپڈیٹڈ ریسرچ کے مطابق جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساری باڈی رسپونڈ کرتی ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کیٹوسس۔ اب کیٹوسس کو سمجھیے، جب ہم کاربز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم گلوکوز کو انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن فاسٹنگ کی حالت میں گلوکوز کم ہو جاتا ہے تو باڈی انرجی حاصل کرنے کے لیے خود کو گلوکوز سے فیٹس پر شفٹ کر لیتی ہے، جسے کیٹوسس کہتے ہیں۔ اس طرح سٹورڈ فیٹ کی برننگ ہوتی ہے۔ اس توڑ پھوڑ سے نہ صرف ایکسٹرا فیٹ کم ہوتی ہے، ویٹ کم ہوتا ہے اور ویٹ مینجمنٹ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے، کیونکہ جسم کی فالتو چربی پگھلتی ہے۔ نمبر 2 پر فاسٹنگ کرنے سے باڈی میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں۔ کچھ ہارمونز جیسا کہ انسولین کم ریلیز ہوتا ہے، جو سٹورڈ فیٹ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور کچھ ہارمونز جیسا کہ گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتے ہیں۔ گروتھ ہارمون لائف کے ہر فیز پر کرٹیکل ہوتا ہے۔ یہ پیچوٹری گلینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے۔ یہ لیور، سکن بلکہ سارے جسم کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایجنگ کو یعنی بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیفیشل گروتھ ہارمون بھی لیتے ہیں، تو فاسٹنگ اس آرٹیفیشل گروتھ ہارمون کو ریپلیس کر کے سکن کو ینگ رکھتا ہے، رنکل فری رکھتا ہے۔ نمبر 3 پر فاسٹنگ سے سیلولر ریپیئر پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور آٹوفیجی ہوتی ہے۔ لیٹ می ایکسپلین کہ آٹوفیجی میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بیلی فیٹ ہے اور آپ اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں کہ فیمیل میں ویسٹ سرکمفرنس 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے اور میل میں 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے، تو آپ ہائی کارب ڈائٹ پر ہیں۔ یہ کارب پروٹین کو کمپیٹ کرتے ہیں، اسے ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ آٹوفیجی سے یہ پروٹین ختم کر کے ان کی جگہ نئی پروٹین بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ ڈیمیج ریپیئر ہو جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو 18 گھنٹے کی فاسٹنگ چاہیے، جس سے یہ ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر فاسٹنگ ہائی بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کر کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے رسک کو کم کرتا ہے۔ نمبر 5 پر برین ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے اور موڈ اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر فاسٹنگ کرنے سے انفلیمیشن کم ہوتی ہے، جس سے ہارٹ کی کرونک ڈیزیز اور کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پر فاسٹنگ سے، جو کہ کچھ سٹڈیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ LDL جو کہ بیڈ کولیسٹرول ہے، کم ہوتا ہے، جس سے ہارٹ ہیلتھ امپروو ہوتی ہے۔ نمبر 8 پر فاسٹنگ ہماری گٹ یا ڈائجسٹو سسٹم ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے۔ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں بہت سے اچھے اور ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ گڈ بیکٹیریا ڈائجیشن یعنی ہاضمے میں مددگار ہوتے ہیں، جبکہ ہارمفل بیکٹیریا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہاں پر انفیکشن کرواتے ہیں۔ فاسٹنگ سے گڈ بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں اور انفیکشن کروانے والے بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں، اور موٹیلٹی کم ہوتی ہے، خوراک زیادہ دیر تک سسٹم میں رہتی ہے۔ اور آخر میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ فاسٹنگ کرنا اہم ہے، اتنا ہی فاسٹنگ کو توڑنا یعنی روزہ کھولنا بھی اہم ہے، جس پر آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی اور امیزنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔